جی گائز السلام علیکم۔ تو آج کی جو اس ایپیسوڈ ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر مجھے سعودی عربیہ میں انویسٹر کا لائسنس مل گیا تھا۔ اب انویسٹر کا لائسنس کے بعد جو ہے نا وہ نیکسٹ پروسیس ہے انویسٹر کے ویزے کا۔ تو انویسٹمنٹ اتھارٹی کے اندر ساگیا کے آفس کے اندر جا کے میں نے انویسٹر کے ویزے کے لیے اپلائی کیا۔ تو نارملی کیا ہے کہ جو ساگیا ہے سعودی عربین جنرل انویسٹمنٹ اتھارٹی، پہلے یہ ساگیا تھا تو جو کہ بعد میں چینج کر کے اس کا نام انہوں نے ایم آئی ایس اے رکھ دیا، منسٹری آف انویسٹمنٹ سم تھنگ لائک دس، تو میسا رکھ دیا۔ اب یہ ہے کہ یہ ایک ہی جگہ ہے جو کہ ایک ہی بلڈنگ ہے جس میں تمام میجر گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ جن سے انویسٹرز نے ڈیل کرنا ہو ان کا سارا جو ہے نا وہ کام ادھر ہی ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ سعودی عربین جنرل انویسٹمنٹ اتھارٹی کے آفس کے اندر سے جا کے میں نے اپنا ویزا اپلائی کیا انویسٹر کا، اور وہ انویسٹر کا ویزا جو ہے نا وہ مجھے کچھ دن کے اندر لائک 1 ویک کے اندر مجھے انویسٹر کا ویزا مل گیا۔ اب وہ ویزا مجھے جا کے پاکستان سے اسٹیمپ کروانا تھا، تو وہ ویزا لے کے میں پاکستان چلا گیا۔ پاکستان میں نارملی کیا ہے کہ ویزا اسٹیمپ کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کے پاس نارملی اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی لوگ سعودی عربیہ میں آتے ہیں یا تو وزٹ ویزا ہوتا ہے یا پھر جاب ویزا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے انویسٹر کا ویزا۔ انویسٹر کے ویزے کے بارے میں لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں تھا، بہت کم کیسز ہوتے ہیں انویسٹر کے ویزے کے۔ تو نارملی اگر آپ نے وزٹ ویزا لینا ہے تو وہ اعتماد کے آفس سے آپ کا پروسیس ہوتا ہے، اور اگر آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں اگر آپ کا جاب ویزا ہے تو وہ ایک ایجنٹ جو سا ہوتا ہے نا وہ جو کہ ریکروٹمنٹ ایجنٹ ہوتا ہے وہ ویزا آپ کا پروسیس کرتا ہے۔ اب یہ جو ویزا ہے انویسٹر کا ویزا کیسے پروسیس ہونا ہے اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو میں نے اعتماد کے آفس میں گیا تو انہوں نے کہا جی ہم لوگ نہیں کرتے۔ میں پھر ادھر گیا، کیا کہتے ہیں جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، کسی ایجنٹوں سے بات کی تو انہوں نے کہا جی نہیں ہوگا، کیونکہ ایجنٹ نے جب آپ کا ویزا پروسیس کرنا ہے تو اس کو سعودی عربیہ میں ایک ریکروٹمنٹ ایجنٹ جو ہے نا وہ آتھرائز کر کے دیتا ہے، تو پھر وہ اس کو ویزے کو پروسیس کرتا ہے۔ اب اس میں سعودی عربیہ سے آتھورائزیشن تھی نہیں، میری کمپنی تھی، میرے نام پہ تھی۔ اب اس کو پروسیس کرنے کا ایک نیا ایشو بن گیا۔ تو اینی ہاؤ مجھے کسی نے کہا کہ آپ جو ہے نا ایمبیسڈر کو فیکس کریں، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک فیکس بنا کے ایمبیسڈر کو سارا اپنا کیس ایکسپلین کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا 3-4 دن کے بعد مجھے ایمبیسڈر کی کال آ گئی، اور ایمبیسی سے کال آ گئی، انہوں نے کہا جی اب اپنا پاسپورٹ لے کر آ جائیں۔ تو میں پاسپورٹ لے کے ایمبیسی میں گیا۔ تو نارملی کیا ہے کہ ایمبیسی کے اندر جو ہے نا ڈپلومیٹس کا ویزا پروسیس کرنے کے لیے انہوں نے ایک سیپریٹ جو ہے نا ایک روم سا ہوتا ہے بنایا ہوتا ہے جہاں پہ جو ڈپلومیٹس آتے ہیں تو سارے ادھر ہی جو ہے نا وہ ان کا ویزا پروسیس کرتے ہیں۔ تو اسی روم میں جا کے مجھے انہوں نے بٹھا دیا، انہوں نے میرے سے ڈاکومنٹس لیے، اور تھوڑی دیر میں جو ہے نا وہ میرا ویزا اسٹیمپ کر کے تو مجھے دے دیا۔ اب یہ کہ میرا انویسٹر کا ویزا لگ گیا، تو جو نیکسٹ اسٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ میں ٹکٹ لوں اور میں سعودی عربیہ چلا جاؤں۔ تو میں نے ٹکٹ لی اور میں سعودی عرب کے لیے نکل پڑا، لیکن ایئرپورٹ پہ جا کے ایک اور ایونٹ ہو گیا کہ میری ساری بورڈنگ وغیرہ ہو گئی۔ بورڈنگ کے بعد جب میں امیگریشن پہ گیا تو امیگریشن والوں نے مجھے نہیں جانے دیا، انہوں نے کہا جی آپ کے پاس پروٹیکٹر نہیں۔ اب نارملی کیا ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ پروٹیکٹر کی ضرورت ہے بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اب میں بزنس رن کر رہا ہوں۔ تو پروٹیکٹر نارملی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ جاب پہ جا رہے ہیں، امپلائی اور امپلائر کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے سارٹ آف انشورنس ہے۔ اب وہ امپلائی بھی میں ہوں، امپلائر بھی میں ہوں، اس کے لیے مجھے پروٹیکٹر کی کیا ضرورت ہے؟ بٹ یہ چیزیں امیگریشن میں جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں نارملی موسٹلی اکثر گورنمنٹ آرگنائزیشن کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ لائنس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر وہ اپنا مائنڈ نہیں یوز کرتے نارملی میں بات کر رہا ہوں۔ اب آئی ڈونٹ نو وہ جو بندہ تھا اس کو میں نے کافی کنونس کرنے کی کوشش کی، بٹ اس کو نہیں سمجھ آئی۔ اس نے کہا نہیں جی آپ کا پرماننٹ ویزا ہے، آپ کو پروٹیکٹر لگوانا ہے۔ پھر میں جا کے پروٹیکٹر لگوایا، اور پروٹیکٹر لگوا کے اس کے بعد میں دوبارہ نئی فلائٹ لے کے تو سعودی عربیہ میں آ گیا۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، جو سے باقی میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ میں نے کمپنی کو کیسے فارم کیا۔ تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں موجود گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو کے بارے میں آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔